لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، پچھلے جمعہ کو اللہ کے ایک اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کچھ بیان کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو کافروں اور مشرکوں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمائے، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، لیکن ان کی قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے
وہ بھی کوئی معاشرے میں اتنے اہم لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے، بلکہ غریب غربا، کمزور قسم کے لوگ، معاشرے کا کمزور طبقہ، اس میں سے کچھ تھوڑے سے لوگ آپ پر ایمان لائے، اور ان کی تبلیغ اور دعوت کوئی آسان بھی نہیں تھی کہ وہ بس کسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کر ان کو تبلیغ کرتے، دعوت دیتے اور قوم والے انکار کر دیتے اور یہ واپس چلے آتے۔ اس طرح کا واقعہ نہیں، بلکہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو دعوت دیتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، تو وہ کیا کرتے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، اپنے سروں پر، آنکھوں پر کپڑا ڈال لیتے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر پھینکتے، ان کو پتھر مارتے، اور اتنے پتھر مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام لہو لہان ہو جاتے، پھر گھر تشریف لے جاتے، مرہم پٹی وغیرہ کرتے، کچھ ٹھیک ہوتے تو پھر ان کو دعوت دینے پہنچ جاتے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذمے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات کو موقع ملا تو میں نے رات کو ان کو تیرا پیغام پہنچایا، دن کو موقع ملا تو دن کو میں نے تیرا پیغام پہنچایا، مجھے چھپ کر ایک ایک سے الگ الگ موقع ملا تو میں نے اس کو چھپ کر الگ الگ تیرا پیغام پہنچایا، اور جب مجھے موقع ملا تو میں نے اعلانیہ طور پر بھی تیرا پیغام ان بندوں کو پہنچایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن یہ میری ڈھیٹ قوم یہ تیرا پیغام سننے تک کے روادار نہیں، اور میں ان کو جتنا بھی تیری طرف بلاتا ہوں تو یہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مزید گریز کرتے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہو گئی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، کہ یا اللہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کبھی مجھے مجنون کہتے ہیں، کبھی مجھ پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تجھ میں ایسی کون سی فضیلت ہے کہ تجھے اللہ نے نبی بنا دیا۔ یا اللہ رب انصرنی بما کذبون، یا اللہ ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں مجھے مدد بھی تیری چاہیے، میں تیرا پیغام اپنے ان بندوں کو، اس قوم کو پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے، بلکہ مجھے مزید جھٹلا رہی ہے، مجھے جھوٹا بھی کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اے نوح بجا طور پر آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا،
اپنی قوم کے ہر فرد کو جو بھی طریقہ آپ کو مناسب لگا، جب بھی آپ کو موقع ملا، آپ نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا، اور ان کے انکار کی وجہ سے آپ کے دل میں قلق بھی پیدا ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اے نوح تیری دعوت و تبلیغ کی 9 صدیاں گزر گئیں، 900 سال سے زیادہ ہو گیا، تقریباً 1000 سال سے تو ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ پیغام مان نہیں رہے ہیں۔ تو اے میرے نبی، اب تک جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب ان سے ہدایت کی امید نہ رکھیں، اب جو ہدایت یافتہ ہونے تھے، جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا، وہ ایمان قبول کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ کسی کو چاہے دعوت دیں، تبلیغ کریں، اب مزید کسی کو ایمان کی توفیق نہیں آنی۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، میرے پیغمبر اب وہ جو کچھ بھی کریں، چاہے آپ کا انکار کریں، آپ پر جھوٹے الزامات لگائیں، آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں، آپ ان سے اب ہدایت اور ایمان کی امید نہ رکھیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان لانے والے تھے وہ لا چکے، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میرا انکار کیا، نافرمانی کی، میں نے تو بہت دفعہ ان کو کہا کہ ایک اللہ کو اپنا الہ بنا لو، لیکن یہ میری بات قبول نہیں کر رہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، کہ اس شخص کی، ان لوگوں کی یہ پیروی کرتے ہیں کہ جس نے نہ ان کو کوئی مال دیا اور نہ اولاد دی ہے۔ مال اور اولاد تو اللہ نے دی تھی، لیکن یہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے اس کو خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور یا اللہ میری اس تبلیغ کے جواب میں انہوں نے ہر ایک مکر کیا، ہر ایک چال چلی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے میرے خلاف، میری دعوت اور تبلیغ کو روکنے کے لیے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک دوسرے کو جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو شرک پر ابھارتے تھے، پکا کرتے تھے کہ اب اس نوح کی باتوں میں نہ آ جانا۔ لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو 5 انہوں نے اپنے الہ بنا رکھے تھے، ان کو مت چھوڑنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قد اضلوا کثیرا، انہوں نے یہ ایک دوسرے کو باتیں کر کر کے بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور یہ گمراہی کے علاوہ، اللہ کے راستے سے دور کرنے کے علاوہ اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یا اللہ جو ان میں سے مان نہیں رہے ہیں، مجرم لوگ ہیں، ان کو تو غرق کر دے۔ فادخلوا نارا، اور آگ میں ڈال دے ان کو۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ وقال نوح ربی، مزید نوح علیہ السلام نے دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میں نے ان کو 9 صدیوں تک دعوت دی اور تبلیغ کی، میں نے ان کو حق کا پیغام پہنچایا،
لیکن اب جب کہ تو نے کہہ دیا کہ جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اس کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اس میری قوم جو مجھے جھٹلا رہی ہے، ان کافروں کا کوئی ایک گھر بھی زمین پر باقی نہ رکھ، ان کو تباہ و برباد کر دے، ملیہ میٹ کر دے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ یا اللہ اگر تو نے اب بھی ان کو مزید مہلت دے دی تو یہ اور کیا کریں گے، مزید تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو ان کی اولادیں ہوں گی وہ بھی گناہ گار اور کافر ہوں گی، اس لیے یا اللہ ان کو تو تباہ و برباد کر دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس عذاب کا وقت طے کر دیا، اس عذاب جو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح اب آپ ایک کشتی بنائیے، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک محاورہ ہے کہ جس طرح اب حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی بنانا جانتے نہیں تھے، کشتی بنانا ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے سکھایا، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کشتی بنانا سکھایا کہ اس طرح کشتی بناتے ہیں، اور پھر روایات میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اچانک اٹھ کر کشتی بنانا نہیں شروع کر دی، اللہ نے ان کو جب حکم دیا کہ ایک کشتی بنا لیں، انہوں نے پہلے اس کشتی کی لکڑی کے لیے درخت اگائے، درخت لگائے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ درخت جب بڑے ہوئے پھر ان کو کاٹا، پھر ان کے تختے بنائے، پھر ان کی کشتی بنانا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح علیہ السلام اب کیا کرنا ہے، اس لق و دق صحرا میں نہ یہاں کوئی سمندر نزدیک ہے، نہ کوئی دریا نزدیک ہے، نہ کوئی ندی نالا ہے، نہ کبھی یہاں سیلاب آیا ہے، تو میرا پیغمبر تو کشتی بنا۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اللہ کے ساتھ اعتراض کرتا یا اللہ ادھر کشتی کہاں چلے گی، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ وجہ نہیں ڈھونڈتا، وہ کہتا ہے کہ جب میرے اللہ نے مجھے حکم دے دیا تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ حکم نہیں دے رہا ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملا، بیٹے نے کہا جی آپ کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام کی عقل میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ میں اس کشتی کو بنا تو رہا ہوں لیکن یہ چلے گی کہاں پر، کشتی خشکی پر تو چلے گی نہیں، اس کی بناوٹ خشکی پر چلنے والی تو نہیں ہے، یہ تو پانی کے اوپر تیرتی ہے، پانی کے اوپر چلتی ہے، تو یہاں آس پاس تو کوئی پانی بھی نہیں ہے، قریب قریب نہ کوئی دریا نہ سمندر، کچھ بھی نہیں ہے، بارشیں آ بھی جائیں تو اس ریت میں صحرا میں پانی جذب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ حکم دے دیا کہ اے میرا نبی ایک کشتی بنانا شروع کر دو، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ایک اور شرط بھی لگا دی، اللہ نے کہا میرا پیغمبر اب جن کے حق میں ایمان کا فیصلہ ہونا تھا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، وہ لوگ ایمان لا چکے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ نے اس قوم میں 1000 سال گزارے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ جب عذاب میرا آ جائے اس وقت آپ پھر اس قوم پر ترس کھائیں اور پھر مجھ سے سفارش اور دعا کریں کہ ان کو ایک اور موقع دے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کر چکے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، میرا پیغمبر اب ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کی اب میرے سامنے سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، وہ سب کے سب غرق ہو جائیں گے، ان کو میں غرق کرنے لگا ہوں، اب جب وہ غرق ہونے لگ جائیں تو پھر تو نے میری سفارش نہیں کرنی، پھر دعا نہیں کرنی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اللہ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر شروع کر دی،
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اب پہلے تھوڑا مذاق بنا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ اتنا عرصہ ہو گیا دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے نیا کام، ایک اور عجیب کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ کہنے لگے اپنی قوم والوں کو کہ اب تم پر عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، تو میں تو اپنے مومن بندوں، مومن لوگوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو کر بچ جاؤں گا اور تم غرق ہو جاؤ گے اس پانی میں۔ اب وہ لوگ قوم والے، ان کے ہاتھ تو ایک اور موضوع آ گیا، ایک اور تمسخر اڑانے کا، مذاق اڑانے کا موضوع آ گیا ان کے پاس۔ وہ اب مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اس عمر میں اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، نہ یہاں کوئی پانی، نہ دریا، نہ سمندر، نہ کبھی یہاں سیلاب آیا، نہ کبھی اتنا طوفان آیا، اور یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ اور وہ کشتی کوئی چھوٹی سی کشتی نہیں تھی، روایات میں آتا ہے 3 منزلہ کشتی تھی، اور 30-35 گز، 30-35 نہیں بلکہ 30-35 گز اس کی چوڑائی اور 200-250 گز لمبی، ایک پورا بحری جہاز تھا جو 3 منزلہ تھا۔ تو وہ بنا رہے ہیں اتنا بڑا بحری جہاز کہ جس کو دھکیل کر بھی آپ اگر لے جانا چاہیں تو پانی تک بڑی مشکل سے، کہاں پانی قریب ہی نہیں ہے، تو اس پر یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام وہ کشتی بنانے لگ گئے، انہوں نے کشتی کی تعمیر شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اب جب ان کے پاس سے کوئی گزرتا نا، اس قوم کا سردار، کوئی پڑھا لکھا گزرتا جو دنیا کے علوم میں بڑا ماہر ہے، دنیا بڑی اس چلا جانتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے چالاکیاں اور عقل مندیاں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، جب بھی ان میں سے کوئی بڑا سردار گزرتا، دیکھتا کہ نوح علیہ السلام اس موسم میں اور اس جگہ پر نہ قریب کوئی دریا نہ سمندر، اتنی دور کشتی بنا رہے ہیں، کشتی جو پانی کے اوپر چلنے والی ہے وہ خشکی کے اوپر بنا رہے ہیں، اور اتنا بڑا بحری جہاز بنا رہے ہیں، کیا کریں گے یہ، کب آئے گا پانی، اتنا پانی آ بھی جائے، کتنا ایک پانی آ جائے گا، 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ اتنا پانی آ جائے گا، اور کتنا آ جائے گا، اول تو پاس نہ کوئی دریا نہ سمندر، کہاں سے آئے گا پانی۔ کلما مر علی ملأ من قومی سخروا منہ، جب بھی وہ گزرتے مذاق اڑاتے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، مذاق اڑا لو، جتنا اڑانا چاہتے ہو، جتنا اڑا سکتے ہو مذاق اڑا لو۔ ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، کل کو جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا طوفان آ جائے گا، تو اس وقت تمہارا مذاق بنے گا اور ہم تمہیں دیکھیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ اب مذاق اڑانا تو چاہے کوئی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو، مذاق اڑانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ لوگ تم سے بہتر ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا استہزاء کریں گے، ان کو باتیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ جیسے تم ہماری ان باتوں پر ہنس رہے ہو، ہماری ان کشتی بنانے کے کام کو تم عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہو، کل کو جب تم پر عذاب آئے گا تو تم خود ایک مذاق بن کر رہ جاؤ گے، اور اسی طرح جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تمہارا اپنا مذاق بن جائے گا۔ پھر اور کیا ہوگا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر اس وقت جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس وقت تم جان لو گے مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس کو ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ملے گا، کس پر ضلالت والا عذاب آ گیا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر دائمی عذاب آ گیا۔ اب اللہ نے یہاں پر 2 عذاب ذکر کیے ہیں، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، ایک ہلاکت انگیز اور ضلالت انگیز عذاب آئے گا، وہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا، یہ دنیا کا عذاب ہے کہ دنیا میں جب تم پر عذاب آئے گا طوفان کا، تم غرق ہو جاؤ گے، تمہارا یہ مال و متاع، تمہارے سامان، تمہارے گھر بار سب کچھ ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ لیکن
پھر جب قیامت آئے گی وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اس قیامت کو تو تمہیں ایسا عذاب ملے گا جو تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ وہ جب عذاب آئے گا تو وہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بناتے بناتے کشتی تیار ہو گئی، اور کشتی جب تیار ہو گئی تو اللہ نے ان کو ایک نشانی بتا دی کہ آپ نے کب کشتی میں سوار ہونا۔ نشانی اللہ نے یہ بتائی کہ جب تندور میں سے پانی باہر آنے لگ جائے اس وقت عذاب میرا آ گیا۔ اب تندور جو ہم روٹیاں پکانے والا تندور ہوتا ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تنور ایک خاص تنور تھا، خاص کوئی تندور تھا اور بہت بڑا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ نے نشانی بتائی کہ جب اس میں سے پانی نکلنے لگ جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روٹیاں پکانے والا یہی والا عام تندور مراد ہے، کہ جب تندور میں تو آگ ہوتی ہے، اس میں پانی تو نہیں ہوتا، کبھی پانی ڈالا بھی نہیں، جب اس میں سے بھی پانی باہر نکلنے لگ جائے تو سمجھ لینا کہ اب عذاب آ گیا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ آ گیا، وفارت النور، وہ جو آگ کا مقام تھا جہاں پر آگ جلتی تھی، کبھی پانی کا گزر بھی نہیں ہوا تھا، وہاں سے بھی پانی ابلنے لگ گیا۔ کتنا پانی ابلنے لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، اتنا لگاتار پانی برسنے لگ گیا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین پوری کی پوری کو ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا، جگہ جگہ سے چشمے ابلنے لگ گئے، جگہ جگہ سے پانی نکلنے لگ گیا، جو جہاں پر آگ جلا کرتی تھی ان تنوروں میں سے بھی پانی اللہ کے حکم سے نکلنے لگ گیا۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر تمہاری جو ضرورت کا جانور ہے چوپایا ہے ان کے جوڑے جوڑے لے کر اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے سارے جانوروں کو کشتی میں سوار کیا؟ اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو زیادہ اکثریت جو جاندار ہیں یہ خشکی پر نہیں ہے، خشکی پر جانداروں کی قسمیں تھوڑی ہیں، سمندر اور پانی میں جو جاندار ہیں وہ اس سے ہزار لاکھوں درجے لاکھوں گنا زیادہ ہے تعداد میں، چھوٹے بڑے ایسی مخلوقات ہیں جو ابھی تک ہم نے شاید دیکھی بھی نہ ہو، ان کے بارے میں سنا بھی نہ ہو۔ ابھی تو ہم خشکی پہ پورا نہیں دیکھ سکے کہ خشکی پر کیا کچھ ہے، اور سمندر کی تہیں تو پھر اس سے زیادہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو صرف اللہ نے کہا کہ وہ جانور مویشی جو آپ کی ضرورت کے ہیں، گائے بکری بھیڑ اونٹ وغیرہ اس طرح کے بڑے بڑے جو جانور ہیں ان کو آپ ایک ایک جوڑا سوار کر لیں۔ کچھ پرندے بھی اوپر والی روایات میں آتا ہے اوپر والی منزل پر پرندے تھے، پھر جانور تھے اور پھر انسان تھے، اس طرح کر کے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں تمام جانور جو آپ کی ضرورت کے ہیں ان کے جوڑے جوڑے سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ظاہر اپنا ایک خاندان بھی ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور ساتھ میں وہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا جن کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ وہ غرق ہونے والے ہیں، مطلب کہ کافروں کو چھوڑ دینا، کسی کافر کو کسی نافرمان کو جس نے میرا پیغام نہیں قبول کیا اس کو کشتی میں سوار نہ کرنا۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے ہیں معدود چند بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، اللہ خود فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو ایمان لائے تھے وہ بہت تھوڑے سے تھے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور روایات میں آتا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے، جو تمام لوگ جو کشتی پر سوار ہوئے وہ 80 سے زیادہ نہیں تھے، بعض روایات میں 40 کی تعداد آتی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 روایات میں آتا ہے کہ 80 85 70 80 لوگ
اس سے زیادہ لوگ 900 سال میں ایمان نہیں لائے. وما آمن معه الا قلیل. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں کو؟ اركبوا فيها، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا. یہ مت سمجھنا کہ ہم اس کو چلا کر لے جائیں گے، ہماری کوئی بہت عقل مندی ہے کہ ہم نے کشتی بنا لی. یہ مت سمجھنا کہ ہماری عقل مندی اور ہم اپنے زور سے اس سمندر سے اس طوفان سے نکل جائیں گے. نہیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، وہ اللہ ہی ہے جو اس کو چلائے گا اور جو اس کو روکے گا. سب کچھ اللہ نے کروا لیا، ان سے کشتی بنوا لی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا. یہ نبی کا توکل ہے اللہ پر کہ میں نے اسباب تو اپنے اختیار کر لیے، جو اللہ نے اسباب کا حکم دیا تھا وہ تو میں نے اختیار کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب میں نے اسباب اختیار کر لیے ہیں تو اب میں بالکل محفوظ ہو گیا ہوں. نہیں، محفوظ وہی ہوگا جس کو اللہ محفوظ رکھے گا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اور پھر یہ امید بھی دلائی، پھر ان لوگوں کو یہ بھی بتایا اور یہ بھی گمان نہ کرو کہ جب اللہ کے حکم سے اس نے چلنا اور رکنا ہے تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، عذاب دے گا. نہیں، اللہ نے تمہیں اگر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تمہیں اللہ نے مومن بنا دیا ہے، ان ربی لغفور رحیم، اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اب وہ کشتی چل رہی ہے اور کشتی چل رہی ہے اور کن موجوں میں چل رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اس پانی کی ایک ایک موج پہاڑ کے برابر. تھوڑا بہت پانی نہیں تھا، پانی اتنا کہ پہاڑوں تک پہنچ گیا. زمین کو جو حکم ملا کہ اپنا سارا پانی باہر نکالنا شروع کر، جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے. آسمان نے اپنے دروازے اللہ کے حکم سے کھول دیے، لگاتار پانی برس رہا ہے، لگاتار بارش آ رہی ہے. ہمارے پاس یہ تھوڑی سی بارش ایک دن آ گئی اور کتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان کے دروازے کھول کر پانی برسنا شروع ہو گیا. زمین میں سے جگہ جگہ چشمے نکلنے لگ گئے، پانی نکل رہا ہے. اب وہ پانی بڑھتا جا رہا ہے اور پھر اللہ نے اس پانی کے اوپر ہوا چلائی اور اس ہوا سے جو لہریں اٹھ رہی ہیں، اللہ نے باقی یہ نہیں بتایا کہ پانی کتنا گہرا تھا، کتنا زیادہ ہو گیا. اللہ نے صرف ایک چیز بتائی، وہی تجری بہم فی موج کالجبال. جو اس کی لہریں تھی وہ پہاڑوں جتنی تھی. اب خود اندازہ لگا لو کہ پانی وہ کتنا ہوگا، کوئی تھوڑا سا پانی تو نہیں ہوگا. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اب وہ کشتی چل رہی ہے، پہاڑوں جیسی موجیں ہیں، پہاڑوں جیسی اس کی لہریں ہیں، ان میں وہ کشتی چل رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا، 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، حام، سام اور یافس. چوتھا ایک بیٹا جس کا نام تھا کنعان، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی، وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی کافر تھی، وہ بھی کافروں کے ساتھ. اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہ جو چوتھا بیٹا جو ابھی تک ان کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا. اب اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کو تصدیق نہیں ہے کہ یہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا. اس کے بارے میں شک ہے. کبھی وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں اور کبھی کہتا ہے نہیں، میں تو ان کے اپنی قوم کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ نہیں ہوں. اس وقت ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. وکان فی معزل، وہ کیا تھا؟ کنارے کنارے پہ چل رہا تھا. ابھی وہ کنارے پہ ہو رہا تھا، بچ کے چل رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، ایمان والے سارے کشتی میں سوار ہو چکے ہیں اور وہ ابھی پانی سے باہر ہے. اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی. وکان فی معزل، جو کنارے پر چل رہا تھا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرے بیٹے، میں نے
اتنے عرصہ تجھے تبلیغ کی، تجھے حق کی دعوت دی، یا بنی ارکب معنا، ابھی بھی وقت ہے، ایمان قبول کر کے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس میں دو صورتیں، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت، اس وقت بھی دعوت دی کہ ایمان قبول کر لو اور آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ بغیر ایمان والوں کو کشتی پر سوار نہیں کرنا، تو حضرت نوح علیہ السلام کافر کو تو نہیں کہتے تھے کہ آ جاؤ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اس وقت بھی ایمان کی دعوت دی کہ ایمان قبول کر لو اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یا دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی تصدیق نہیں تھی کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مومن ہے، لیکن ابھی تک اپنے قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ چل رہا ہے، کشتی میں سوار نہیں ہو رہا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور ان کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ نہ دو، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ کیوں کہ یہ کافر تو آج بھی اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ اب آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے؟ اب بیٹا دنیا دار قسم کا ہے، تو نبی کا بیٹا لیکن ہے دنیا دار۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کا بیٹا ہونا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نبی کا قریبی رشتہ دار ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، کہ وہ بخشایا ہے۔ اب آپ نے دیکھا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا آزر، کافر تھا، کافر مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، کافر مر گیا۔ تو اس بات میں وزن نہیں ہے کہ یہ جو فلاں جو ہے، فلاں بزرگ کی اولاد، فلاں نبی کی اولاد سید ہے جی، یہ پتہ نہیں کتنے سید سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب سید ہے تو اس کو کیا ہر چیز معاف ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو، فاطمہ آخرت کی تیاری کر لو اور یہ مت سمجھنا کہ تم میری بیٹی ہو تو بخشی جاؤ گی، بخشا جانا اور نہ بخشا جانا یہ اپنے ایمان کے مطابق ہوگا اور جس پر اللہ کا فضل ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، ان کو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے نجات کے لیے اعمال کرو، ایمان لے آؤ اور اللہ سے رحمت کی دعا کرو اور فضل کی دعا کرو۔ تو یہ جو بیٹا، اب یہ دنیا دار بیٹا، اس نے آگے سے جواب بھی دنیا والوں کی طرح دیا۔ کیا کہنے لگا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان یہ پانی ہے، تھوڑا سا سیلاب آیا، تھوڑی سی بارش آئی ہے، ادھر ادھر سے پانی کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ اتنا بلند پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اور پانی تو نیچے ہے۔ پہاڑوں کے اوپر کب سیلاب چڑھتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر کب پانی چڑھتے ہیں؟ پانی تو پہاڑ سے نیچے اترتا ہے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ یعصمنی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ وہ عذاب جب اس کے سامنے آ چکا، اس وقت بھی وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی تدبیروں اور اپنے مکر، اپنے طریقے سے، اپنی سائنس سے میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا۔ سائنس اور دنیا کے علوم، دنیا کے طریقے جتنے بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، جب دنیا بنانے والے کا حکم آ جائے تو اس کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا اے ابا جان یہ تھوڑا سا پانی ہے، بارش آ رہی ہے، پانی آ رہا ہے، کچھ دیر تک بارش رک جائے گی، بارش ختم ہو جایا کرتی ہے، 1-2 دن آئے گی، 4 دن آئے گی، 5 دن آئے گی، بارش آئے گی، کتنا سا پانی اکٹھا ہو جائے گا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، یہ پہاڑ کے اوپر میں چڑھ کے پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چڑھ جاؤ جی ٹھیک ہے ادھر بچ جاؤ گے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بیٹے تجھے اب لگ رہا ہے کہ تو بچ رہا ہے، تو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تو تو بچ جائے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لا عاصم، تو پھر اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اللہ کے مقابلے میں۔
اللہ کے مقابلے میں چاہے کوئی نبی آ جائے، ولی آ جائے، کوئی پیغمبر آ جائے، اگر اللہ اس کو پکڑنا چاہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بچے گا وہی، محفوظ وہی رہے گا، اس عذاب سے بچے گا وہی جس کے اوپر وہ رحم کرے گا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی بچے گا نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ درمیان میں ایک بڑی سی موج آ گئی اور اس کو لے ڈوبی، پہاڑ کے اوپر سے وہ لہر اٹھی اور پہاڑ کے اوپر جا کے اس کو پکڑ کے پانی میں پھینک دیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ کشتی اور یہ سیلاب کوئی تھوڑے سے دن نہیں رہا، روایت میں آتا ہے کہ 10 رجب تاریخ تھی جب یہ کشتی میں سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام۔ 10 رجب، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 10 محرم کا دن تھا جب یہ کشتی سے اترے۔ 6 مہینے تک یہ سیلاب کی کیفیت رہی، یہ طوفان چلتا رہا، کوئی ایک کافر نہ بچا، نہ اس کا کوئی گھر بچا، نہ اس کا کوئی سامان بچا، نہ کوئی کافر بچا، صرف اللہ نے ان کشتی والوں کو بچا لیا۔ پھر اب کشتی، کافر تو سارے مر گئے، اب پانی ہے ہر طرف، سیلاب ہی سیلاب ہے، اتنا پانی کہاں جائے گا؟ اللہ نے زمین کو اور آسمان کو حکم دیا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اے زمین تو نے جو پانی باہر نکالا تھا، جب میرا حکم آیا تھا تو نے اپنا پانی باہر نکالا تھا، ابلعی ماءکی، اب وہی پانی اپنے اندر نگل لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جذب کر لو، اللہ نے کہا نگل لو۔ جذب کرنا تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، گھونٹ بھر بھر کے اس کو اپنے اندر نگل لو۔ ابلعی ماءکی، اے زمین اس پانی کو اپنے اندر واپس نگل لو۔ اور کیا فرمایا؟ آسمان، وَيَا سَمَاءُ یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان تو بھی اپنا پانی برسانا بند کر دے، روک دے۔ زمین نے اپنا پانی واپس کھینچ لیا، زمین نے اپنا پانی واپس نگل لیا، آسمان نے پانی روک دیا، اور پھر جو آسمان کا پانی تھا وہ اللہ نے دریاؤں اور ندیوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا۔ بس وقضی الامر، اللہ کہتا ہے اب جب میرا عذاب ہو گیا، وقضی الامر، تو اب میرا عذاب نافذ ہو گیا، میرا حکم آ گیا۔ کفار کو میں نے عذاب دینا تھا، میں نے اپنے نافرمانوں کو، مجرموں کو عذاب دینا تھا، ان کو میں نے غرق کر دیا، ان کی بستیوں کے نام و نشان مٹا دیے، ان کا نہ کوئی سامان چھوڑا نہ کوئی نشان چھوڑا۔ وقضی الامر، جب یہ سارا کام ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جا کر کھڑی ہو گئی جودی پہاڑ پر۔ جودی ایک پہاڑی سلسلہ ہے شام کے نزدیک موصل کے علاقے میں، جس کو سلسلہ ارارات بھی کہتے ہیں، اس میں ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر جا کر کشتی کھڑی ہو گئی، رک گئی، اور اللہ نے پھر کہا وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ وقت ہو گیا لیکن میں تھوڑا سا جلدی ختم کرتا ہوں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی فکر، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ جو میرا بیٹا تھا یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تیرے گھر والوں کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ نے فرمایا نہیں نوح، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا، کیونکہ ایمان والوں کا تعلق رشتہ داری اور برادری سے نہیں ہوتا، ایمان والوں کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے۔ جی ایمان والا چاہے جہاں بھی ہو، جس نسل کا ہو، جس رنگ کا ہو، وہ آپس میں بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، تو تمام کے تمام مومن جو بھی ایمان لے کے اس قوم میں شامل ہو گیا، وہ ایک قوم، وہ ایک جماعت ہے، وہ آپس میں بھائی ہے، لیکن جو ایمان نہیں لایا وہ تمہارا بھائی نہیں۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح آپ کا یہ بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انه عمل غیر صالح، کیوں یا اللہ یہ تو میرے گھر میں پیدا ہوا، میرے گھر میں پلا، میں نے اس کو پالا پوسا، میرے گھر میں کیوں، میرے گھر والوں میں کیوں نہیں شامل تھا؟ انه عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس کا ایمان اور عقیدہ اچھا نہیں تھا، اس کے کرتوت اچھے نہیں تھے۔ پھر اللہ نے ساتھ میں زجر بھی کی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم،
اور اے نوح جس چیز کا تجھے علم ہی نہیں ہے کہ وہ کافر تھا یا منافق تھا یا مومن تھا اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا. انی اعدک ان تکون من الجاہلین، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اے میرے پیغمبر میں تجھے بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تو بھی جاہل لوگوں میں شامل ہو جائے. اب اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا کہ اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ایسی چیز کا سوال کر لیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ واقعی کافر ہے یا نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اب نبی ہے نوح پیغمبر ہے، اللہ کا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یا اللہ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں، وَرْحَمْنِي اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، أَكُن مِّنَ الظَّالِمِينَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو بڑا نقصان میں پڑ جاؤں گا کہ یا اللہ جب تو ہی مجھے بخشے گا نہیں، مجھ پر رحم نہیں کرے گا. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا اے نوح اتر جاؤ اس کشتی سے، اب اتر جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. بسلام منا وبرکات، تم پر سلامتی بھی ہو اور برکتیں بھی ہو. علیک وعلی ممن معک، آپ پر بھی سلامتی، آپ پر بھی برکتیں، اور جو قومیں آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں، ان پر بھی سلامتی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، میں اس قوم کو، آپ کی اولاد کو دنیا کی آسائشیں بھی دوں گا، دنیا کے انعامات دوں گا، دنیا کی نعمتیں دوں گا، لیکن جو ان میں سے پھر میرے خلاف جائیں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، میرے پیغام کو نہیں مانیں گے، حق سے روگردانی اختیار کریں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، میں دنیا کی آسائشیں دینے کے بعد بھی ان کو آخرت کے عذاب میں پکڑ لوں گا. یہ واقعہ اللہ نے ختم کیا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیک، اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام نوح علیہ السلام کی جو خبریں ہیں، نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ آپ سے غیب کا تھا، یہ آپ سے غیب تھا، آپ کو علم نہیں تھا. نوحیہا إِلَیک، یہ میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ بھی اس سے پہلے اس قصے سے لا علم تھے اور آپ کی قوم بھی یہ قصہ نہیں جانتی تھی. قوم نہ کوئی تاریخ پڑھی ہوئی تھی، نہ کوئی پڑھی لکھی تھی، نہ کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج تھا، نہ میرے پیغمبر آپ نے کسی کے سامنے جا کر زانوِ تلمس طے کیا، اور نہ کبھی آپ نے کوئی کتاب پڑھی. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، آج میرے بتانے سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل نہ واقف تھے، نہ بلد تھے، آپ کو نہیں علم تھا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. فصبر، میرا پیغمبر صبر کر، ان کی آزمائشوں پر، ان کی مصیبتوں پر، ان کے جملوں پر صبر کرو میرا پیغمبر. دیکھتے نہیں ہو کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں برداشت کی، اپنی قوم کے ظلم برداشت کیے. آخر کار کیا ہوا؟ ان العاقبۃ للمتقین، آخر کار متقی لوگ ہی کامیاب ہوں گے، چاہے دنیا میں ان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے، لیکن العاقبۃ للمتقین، آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف میں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا